حضرت علی کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی کی شہادت کی وجہ خوارج تھے. خوارج کو بڑا غصہ تھا حضرت علی پہ. 3 خارجی تھے, انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ 3 بندے ایکسز آف ایول ہیں. نعوذ باللہ. حضرت علی, حضرت معاویہ, عمر بن عاص, تینوں کے لیے بندوں کی ڈیوٹیاں لگیں. حضرت معاویہ تو اس دن فجر کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں, اور عمر بن عاص زخمی ہوئے, وہ بچ گئے, اتنا زخم نہیں لگا. حضرت علی شہید ہو گئے, خارجیوں نے آپ کو شہید کیا تھا. اور لیکن کچھ دن آپ سلامت رہے ہیں, فوراً نہیں شہید ہوئے, ہوش میں تھے. ساتھیوں نے کہا ہم اس کا پورا گھر جلا دیں گے, پوری فیملی ختم کر دیں گے. حضرت علی نے کہا نہیں, اگر میں شہید ہو گیا اس زخم سے تو میرے بدلے اسی کو قتل کرنا, اور اگر میں بچ گیا تو پھر میری مرضی, میں اسے معاف کروں جو بھی مسئلہ ہے. اس کو بڑے آرام سے کھانا کھلایا, آرام سے رکھا. سر یہ حضرت علی کا حوصلہ ہے. اور مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت علی خطبے میں کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی, ایک شخص جو ہے وہ تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو حضرت علی نے کہا کہ جو ایک شخص کھڑا, اس نے کہا حضرت اگر یہی بات ہے تو آپ اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کروں گا, رسول اللہ جس طرح ہمیں چھوڑ کے گئے تھے میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا. تو وہ آگے سے بلیک میل کرنے لگا, کہنے لگا حضرت پھر آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر تمہارے حق میں کوئی چیز بہتری ہے تو میرے بعد تمہیں کوئی بہتر حکمران دے دے گا, اور اگر تمہارے لیے شر لکھا ہے تو پھر تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, میں اپنے کندھوں پہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کسی کو, یعنی حسن ابن علی کو بھی انہوں نے نہیں بنایا. یہ تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس باقی صحابہ نے مشورے سے 6 مہینے کے لیے جو خلیفہ رہے وہ بعد میں, وہ کہتے ہیں حضرت علی نے حسن کو بنا دیا تھا. نہیں, انہوں نے کیوں بنانا تھا, ان کی تو طبیعت نہیں تھی. اور مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے المستدرک للحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, کہ عمار بن یاسر اور حضرت علی تھے, دونوں سوئے ہوئے تھے. حضور دونوں کے پاس آئے, دونوں کے جسموں سے مٹی جھاڑی, بڑے لاڈلے تھے, اور حضرت علی سے کہا اٹھ ابو تراب. ایک تو بخاری مسلم میں ابو تراب والی حدیث ہے نا, یہ بھی ہے ایک آگے والی. اور کہا پھر میں تمہیں 2 بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں. اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا, حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی, اور قوم پر عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو قوم سمود کی اونٹنی قتل کرنے پہ قوم سمود پہ عذاب آیا, مولا علی کو قتل کرنے پہ, مولا علی کو تکلیفیں دینے پہ اس امت پہ ایسا عذاب آیا کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہی نہیں ہو سکی. اب امام مہدی والا معاملہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے, وہ ایک الگ بات ہے. علی بھائی کیا جمہوریت اسلامی نظام ہے؟ توصیف الرحمان راشدی صاحب تو اسے اسلامی نظام نہیں سمجھتے. توصیف راشدی صاحب تو ملوکیت کو اسلامی نظام سمجھتے ہوں گے, ان کا معاملہ الگ ہے. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے, جب یہ 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے نا, اسلامک ڈیموکریسی الیکشن 2018, اس کا عنوان ہے ہو از دا نیکسٹ پرائم منسٹر. تو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی میں نے حالات و واقعات کو سونگ کے بتا دیا تھا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر یہ ہیں, اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. باقی جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے, بس ہم دعائی کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو اس میں نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہے کہ ڈیموکریسی کون سی اسلامی ہے, کون سی غیر اسلامی ہے, اور ملوکیت کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں, اور خلافت کی. اب یہ تو سوال اب چلتے رہیں گے میرے بھائی, اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے. چلو میں جلدی اس کے جواب دے دیتا ہوں کہ زیادہ تفصیل نہیں ہے. جمعے کی نماز کے بعد درود السلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے, اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں. جمعے کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے, اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ویسے درود شریف آپ پڑھیں, ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک متبرک دن اس حوالے سے یوم مشہود ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن فوت ہوئے, اس دن قیامت قائم ہوگی. جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ نے کہا جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, یہ الفاظ ہیں, تو کیا آپ کو درود پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو دروشی پہنچتا ہے, لیکن یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام ویسے کسی نعت کے طور پہ پڑھنا ہے, چاند کے اشعار کے علاوہ باقی اشعار بہت اچھے ہیں. باقی سے یہ روٹین بنانا, یہ تو ظاہر جب ایک شروع ہی ابو ہے تو یہ پھر سنت تو نہیں ہوگا نا, اور نہ آپ اس کو یہ اس طریقے سے لے کے چلیں گے.